على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود کا رکوع نمبر 9 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 9. اس کی تفسیر میں آج انشاءاللہ شروع کروں گا. لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور بڑی دلیل کے ساتھ ہم نے بھیجا. آپ کو معلوم ہے سورہ ہود میں پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ. یہ ساری واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہے وہ پھر شعیب علیہ السلام کے بھی بعد ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سلطان کہتے ہیں واضح دلیل کو، مبین کا معنی بھی واضح. تو بھی آیاتنا سے مراد عام معجزے ہیں اور سلطان مبین سے مراد ہے بہت بڑا معجزہ. تو اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو لاٹھی کو سانپ بنا دینا. اور وہ جو مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ، کہ ہزاروں جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے ہرا دیا اور سب نے بیک زبان یہ اقرار کیا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تو اتنی واضح دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا. یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے واضح دلائل کے ساتھ؟ تاکہ آگے جو فرعونیوں کو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا، فرعون کے پیچھے چلنے والوں کو آگ میں داخل کیا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. اللہ نے بتا دیا میں نے آگ میں اس لیے داخل کیا کہ میں نے موسیٰ کے برحق ہونے کے صرف نشانیاں نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی نشانیاں دے کے موسیٰ کو بھیجا ہے میں نے. تو پھر تو بنتی ہے، آگ بنتی ہے کہ جو نہیں مانے گا پیغمبر کی وہ حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہا ہے. جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہو سکتی ہے. الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی جو بڑے بڑے وزراء اور سردار تھے. فاتبعوا امر فرعون، ان سب نے فرعون کے حکم کو مانا، پیغمبر کی بات نہیں مانی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم تھا، فرعون کا جو معاملہ تھا وہ درست نہیں تھا. تو قوم کیا دیکھ رہی تھی کہ پاورفل کون ہے، اسباب کس کے پاس ہیں، وسائل کس کے پاس ہیں. قوم یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ صحیح بات کون کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مسکین ہیں، غریب ہیں، غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، یہ چیزیں قوم دیکھ رہی تھی. اور فرعون کے بارے میں دیکھ رہی تھی طاقتور ہے، بادشاہ ہے، حکومت میں ہے، ترقی یافتہ ہے. تو یہی بیماری آج بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے. تبھی تو دیکھیں نا مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کیا پتہ نالج کا، ان کو کیا پتہ دنیا کا. بھئی بات صحیح کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. ترقی دیکھی جاتی ہے، وسائل کس کے پاس ہیں، ترقی کس کے پاس ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے فرعون کو فالو کیا. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہوتا تو پھر صحیح ہے، کوئی بات نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے چلے گا وہ جہنم میں جانے کے لیے. لیڈر تھا نا، اسی کو دیکھ کے لوگ دین سے پیچھے ہٹے ہیں تو اللہ اس کو جہنم میں بھی آگے رکھے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور پوری قوم کو آگ میں پھینک دے گا، آگ میں داخل کر دے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون خود اٹھا کے لوگوں کو آگ میں پھینکے گا، یعنی پھینکنے کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے، بعض دفعہ کوئی شخص کسی چیز کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. کوئی آدمی کسی کو مشورہ دے، بعد میں وہ پتہ چلا مشورہ صحیح نہیں ہوا اور کسی کو نقصان ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو نے مجھے مروا دیا. حالانکہ اس نے نہیں مروایا ہوتا، نقصان کسی اور نے پہنچایا ہوتا ہے. تو اس کے مشوروں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرا مشورہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا. تو قرآن بھی کہتا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان کو آگ میں پھینک دے گا، ڈال دے گا، یعنی ڈالنے کا ذریعہ بنے گا. لوگ کہیں گے تیری وجہ سے ہم اس آگ میں جا رہے ہیں. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کتنا ہی برا داخل ہونے کی جگہ ہے جس میں داخل ہوا جائے گا. یعنی جہنم کتنی بری جگہ ہے جس میں کوئی داخل ہو. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کفر پہ ان کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخرت میں ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے،
لیکن دنیا میں ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے بعض سائنسدان ہیں انسانیت کی خدمت کر کے گئے مگر خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کو کفر کی سزا ملے گی, لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان پہ لعنتیں نہیں بھیجتے, لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. لیکن فرعون جو تھا اس کا حشر یہ ہوا کہ جس دنیا کی خاطر اس نے موسیٰ کلیم اللہ کو ناراض کیا, اس دنیا میں بھی اس کو لعنت ہی ملی ہے. کوئی دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو فرعون کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کرتا ہو کہ بھئی ایک اچھا انسان تھا جس نے انسانیت کی خدمت کی یا کوئی اچھی گورنمنٹ کی اس نے چلائی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنت و یوم القیامہ, اور قیامت کے دن بھی لعنت. بئس الرفد, کتنا ہی برا گفٹ ہے المرفود, جو فرعون کو دیا گیا, یعنی یہ تحفہ اس کو ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کا, یہ گفٹ ملا. یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو انعام اور گفٹ سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کی برائی اور زیادہ واضح ہو. جیسے ہم کسی کو جب سزا سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کو سخت ٹینشن میں ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, تمہارے لیے تو میرے پاس ایک بڑا گفٹ رکھا ہوا ہے. وہ گفٹ کیا ہے کہ تمہاری تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بعض دفعہ ہم اس کو بری خبر کو خوشخبری سے تعبیر کرتے ہیں, بھئی تمہارے لیے تو خوشخبری ہے, وہ یہ کہ تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی برائی کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے, اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے, اور جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے نا اس کو, اور اس کے تاکہ اس کو ندامت ہو اور اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے, تو اللہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام زبان میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا بئس الرفد, کتنا ہی برا گفٹ ہے, کتنا ہی برا انعام ہے, کتنا ہی برا تحفہ ہے المرفود, جو تحفہ دیا گیا ہے فرعون اور اس کی قوم کو. یہ تحفہ وہ ہوتا ہے نا عام طور پر جو کسی کے اکرام میں دیا جاتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں تو نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ تیرے اکرام میں یہ گفٹ تجھے دیا گیا ہے. ذالک من انباء القری, قرآن اب یہ سارے واقعات بیان کر کے, نوح علیہ السلام کا واقعہ, قوم عاد کا واقعہ, قوم سمود کا واقعہ, اور پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ, پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ, اور پھر اللہ نے چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا. 6 واقعات بیان کیے. ذالک من انباء القری, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی خبریں ہیں, نقصہ علیک, جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. منہا قائم, ان میں بہت سی ابھی بھی باقی ہیں. باقی کا مطلب ان کے نشانات باقی ہیں. وحصید, اور بہت سی بستیاں تو کٹ چکی ہیں, ان کے نشانات ہی ختم ہو گئے. وما ظلمناہم, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم, انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فما اغنت عنہم, فائدہ نہیں پہنچایا ان کو, آلہتہم التی, ان معبودوں نے, یدعون من دون اللہ, جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے, من شیء, ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا. بیکار چیزوں کی رضا میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی. آج بھی دیکھیں نا, پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں, چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بیکار چیزوں میں مجھے یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں مجھے روحانی عامل یاد آ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی برحق ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. وہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں میں لوگ وقت لگا رہے ہوتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ 0 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں بیکار ضائع جا رہی ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس ادھر سے فلاں بزرگ سے سن لیا, فلاں عامل سے سن لیا, فلاں روحانی علاج والے سے سن لیا, اپنے باپ دادا سے سن لیا, اپنے کلچرز کو دیکھ لیا, اسی کو دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت بالکل رائیگاں جا رہی ہے, بیکار جا رہی ہے. تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کی تھی, ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے, چڑھاوے چڑھاتے رہے, قربانیاں دیتے رہے, وہ معبود ان کے جب خدا کا عذاب آیا ہے تو من شیء, ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے. لما جاء امر ربک, جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب,
اور چلو یہ ہوتا کہ فائدہ نہیں آتے تو نقصان تو نہ پہنچاتے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تدبیب سوائے نقصان کے. یعنی نقصان میں انہوں نے اضافہ کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ان معبودوں کی عبادت سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا, اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. آج بھی یہی ہوتا ہے جب آپ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں نا, تو جن چڑیل بھوت تو بھگاتے نہیں ہیں, وہ آپ کو اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ. آپ کسی غلط ڈاکٹر یا غلط حکیم سے جب علاج کراتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کی غلط دواؤں سے آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بغیر دلیل کے, بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کبھی کسی کی بات کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے, نہ کلچر کو فالو کرنا چاہیے, نہ کسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے, جب تک ہمارے پاس دو دلائل میں سے ایک دلیل نہ ہو. ایک دلیل ہوتی ہے عقلی, جو تجربوں سے انسان سیکھتا ہے, عقل سے فیصلہ کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے, صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے, وہ ہے عقل. دوسری اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے لیے ہے اللہ اس کے رسول کی بات, یعنی جس کو اسلام کہتے ہیں, شریعت کہتے ہیں. تو جب تک شریعت سے یا عقل سے کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے, ہم کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور لائے عمل زندگی کا طے نہیں کر سکتے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ, اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ. جس طرح اللہ نے قوم نوح کو تباہ کیا, قوم عاد کو, قوم سمود کو, قرآن کہتے ہیں تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, جبکہ وہ بستیاں ظلم کر رہی ہوتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, بے شک اس رب کی پکڑ دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے. یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے نا, ایسے اللہ نے تباہ کر دیا قوموں کو, اٹھا اٹھا کے پٹک دیا بستیوں کو, چیخوں سے, فرشتوں سے چیخ مروا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب بستی ظلم کرے گی تو خدا ہے وہ, پھر وہ رب العالمین ہے, اس کی پکڑ پھر اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے, جب عذاب میں ڈالتا ہے. ان فی ذلک لآیا, اس میں بہت بڑی نشانی ہے, لمن خاف, اس شخص کے لیے, خاف عذاب الآخرہ, جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. تو یہ جو بستیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے نا, ان میں جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا, جواب دہی کا خوف ہے, ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے, عبرت ہے, جس کو دیکھ کے وہ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں. یہ آخرت کیا ہے؟ ذالک, یہ وہ دن ہے, یوم, یہ ایک ایسا دن ہے, مجموع لہ الناس, جس دن کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی. وذالک یوم, اور اس دن کو ہم ایک اور انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں, یہ وہ دن ہے یوم مشہود, جس میں حاضری ہوگی. آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی وہاں اس میدان میں حاضر ہوگا. وما نؤخرہ, کب آئے گا یہ دن اے اللہ, اب تک کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے, الا, مگر, لاجل, ایک وقت کے لیے, معدود, جو اللہ کے علم میں گنا جا چکا ہے. کتنے سالوں کے بعد آئے گی, کتنی صدیوں کے بعد آئے گی, کتنے دنوں کے بعد وہ قیامت آئے گی, کتنے گھنٹوں کے بعد, کتنے منٹ کے بعد, کتنے سیکنڈوں کے بعد, وہ تمام چیز ہمارے پاس, وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے, وہ ہم نے گنے ہوئے ہیں وہ سارے دن. اس تک کے لیے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں. تو وہ قیامت تمہاری مرضی سے نہیں آئے گی, وہ اللہ کی مرضی سے آئے گی. یوم یاتی, لیکن جس دن آئے گی, لا تکلم نفس الا باذنی, کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اجازت سے, اللہ کی اجازت سے. ایسا اللہ کا جلال ہوگا, خوف ہوگا. فمنہم, اور لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی. فمنہم شقی, ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے, وسعید, اور بعض خوش نصیب ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے, ناکام ہوں گے, ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے, فَفِي النَّارِ, وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا, اس آگ میں ان کے لیے, زفیر و شہیق, چیخ و پکار ہوگی. زفیر اور شہیق کا میں نے جب لفظی ترجمہ بتا رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں, اس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا, کسے کہتے ہیں زفیر کسے اور شہیق کسے. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہت زور سے دھاڑے مار مار کے اس جہنم کی آگ میں وہ چیخ رہے ہوں گے. خالدین فیہا, اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں. الا ما شاء ربک, ہاں یہ کہ اللہ ہی چاہے, الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. یہ محاورہ ہے, یہ جو ہے نا ما دامت السماوات والارض, جب بھی عرب میں کسی بات کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے نا ہمیشہ یہ کام ہوگا, تو محاورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک زمین آسمان رہیں گے,
کیونکہ زمین اور آسمان تو ویسے بھی قیامت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ کون سا ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے. تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں 20 مقامات پہ اور احادیث میں بھی 20 مقامات پہ یہ مضمون آیا ہے کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں کافر جلے گا، جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے اس آیت کا مفہوم جو تمام مفسرین بیان کرتے ہیں اور صحابہ تابعین سے جو مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک محاورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک زمین آسمان باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم میں رکھے گا. تو یہ محاورے کے طور پر یہ ہمیشہ رکھے گا. آج بھی ہم کہتے ہیں نا جب تک سورج چاند رہے گا بھئی فلانا تیرا نام رہے گا، اور جب تک جو ہے وہ سورج چاند باقی ہے یہ کام ہوتا رہے گا. تو یہ ہم ہمیشہ سے کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. تو عرب میں یہ محاورہ بہت ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں گے. تو قرآن میں مجاز کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے. مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہے. قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کے تمام محاوروں کو اس میں اعتبار کیا گیا ہے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے. دوسری مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب چاہے گا نہیں. یعنی آپ کو اشکال ہو سکتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے. تو یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ چاہے تو جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کافر کو جہنم سے نکال بھی سکتا ہے. اللہ مجبور نہیں ہے. لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ہے کہ اللہ چاہے گا نہیں، اللہ یہی چاہے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں. اور یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون قرآن و حدیث میں. البتہ اس امت میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی ہجری میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس آیت کی روشنی میں استدلال کیا ہے کہ جہنم کروڑوں کھربوں سال جب کافر کو جلائے گی تو اس کے بعد جہنم کو اللہ ختم کر دیں گے اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. یہ ان کا ایک تفرد تھا جو پوری امت میں کسی نے بھی اس تفرد کو لیا نہیں ہے کیونکہ اجماع امت کے خلاف تھا یہ. لیکن بہرحال ان کی ایک رائے تھی کہ جہنم کروڑوں کھربوں سال کے بعد جو ہے جا کے اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور انہوں نے اس دعوے پر کچھ صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے اور بعض دیگر صحابہ سے، لیکن وہ کوئی بھی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی صحیح سند ہو. بالکل موضوع من گھڑت روایتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے اس قول پہ رد کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. لہذا تیرا رب اگر چاہے گا تو اگر چاہے تو وہ جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے. یعنی کوئی مجبور نہیں ہے وہ کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم کو باقی رکھے، لیکن وہ چاہے گا نہیں. دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا نہیں ایسا. تو اس کی چاہت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو باقی رکھے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ، اچھا ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. ما شاء ربک کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین آسمان ہے. یعنی ہمیشہ، یہ زمین آسمان جب تک ہیں یہ ہمیشہ سے کنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے. تیرا رب چاہے تو کسی کافر کو توبہ کی توفیق دے دے وہ دنیا میں. اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع، کہ تیرا رب چاہے تو پھر اس شخص کو جو بدبخت آدمی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ایمان پہ مرے گا اور ایمان پہ مرنے کے بعد اپنی سزا کھانے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئے گا. تو یہ بھی ایک آیت کی تفسیر کی گئی ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ اگر چاہے گا تو کافر کو جہنم سے نکالے گا، مگر نکالے گا کیسے؟ اس طریقے پر جس طرح سے دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافر گناہوں سے توبہ کی توفیق تو اس کافر کو نہیں ملی لیکن کفر سے توبہ کر لی. اب گناہ ہے لیکن ہے مومن ہو گیا. تو اب اللہ اس کے حق میں کیا کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور ما شاء ربک کا مراد ہے من شاء ربک، جس کو اللہ چاہے. تو جس کو چاہے گا نکال دے گا، تو اسی کو چاہے گا
جو جس کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہوگی. تو اب اس آیت کا اس لحاظ سے تفسیر کیا بنے گی؟ وہ تفسیر یہ بنے گی کہ جو لوگ بدبخت تھے وہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں وہ چیخ و پکار کریں گے اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں الا ما شاء ربک، ہاں وہ شخص جس کو اللہ چاہے. تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ جو ہوگا تو بدبخت اور جائے گا بھی جہنم میں، لیکن ہوگا مومن. وہ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. تو یہ بھی اس آیت کی ایک بڑی مضبوط تفسیر ہے، یہ بھی کی گئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ اللہ چاہے کسی کو. اب اس میں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی جنتی ہمیشہ جہنم میں تو رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہے. تو وہ تو میں نے بتایا ایک محاورہ ہے، آسمان زمین باقی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک آسمان زمین باقی ہیں مطلب ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگلے جملے سے انسان ڈر سکتا ہے کہ الا ما شاء ربک، اچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ جنت سے نکال دیں گے. تو آگے اللہ نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ جہنمیوں کے بارے میں تو یہ امکان ہے کہ کوئی جہنم میں جا کے نکل آئے، جنتیوں میں یہ امکان نہیں ہے. کیوں؟ عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جنت غیر مجذوذ، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس میں انقطاع نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ چاہے گا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ چاہے تو جنتی کو جنت سے نکال تو سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن عطاءً خبر ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجذوذ، جو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں. یعنی اللہ چاہے گا نہیں، اس لیے اللہ نے خبر تمہیں یہ دے دی کہ میں ہمیشہ جنت میں رکھوں گا. تو جہنم کے بارے میں تو اللہ نے جب آیت بیان کی نا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ایسی سزا ہے جو غیر مجذوذ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، جہنم کی آیتوں میں کیا فرمایا کہ ہمیشہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ، جو بدبخت لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں جلیں گے جب تک زمین آسمان باقی ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. الا ما شاء ربک، سوائے اس شخص کو جس کو اللہ چاہے نکال لے. تو یہ کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا جہنمی لیکن ہوگا مومن. کیوں؟ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک ایسی سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا نکال لے گا، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے. وہ ایک عذاباً غیر مجذوذ، ایسا عذاب ہوگا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن جنت کا جب اللہ نے بیان کیا کہ جس کو چاہے گا اللہ جنت سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن ساتھ میں تسلی دے دی عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجذوذ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کو قدرت تو ہے نکالنے کی، لیکن ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ نکالیں گے نہیں ہم. لیکن جہنم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. وجہ اس کی واضح ہے کہ جہنم میں واقعی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے یا کفر کی وجہ سے گئے، لیکن موت سے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لی تھی. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں آپ ان کی طرف سے شک اور تردد میں نہ رہیں. یعنی اتنے واقعات بھی ہم نے آپ کو سنا دیے بت پرستوں کے، سب کو اللہ نے تباہ کیا. اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بت پرست اور کافر ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. لہذا اب آپ کو ان کے مذہب کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی قوم بتوں کو پوجتی کیوں ہے؟ اتنی بڑی قوم شرک کر کیوں رہی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں، یہ کلچر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، لیکن ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ جو عذاب کا حصہ ہے، غیر منقوص، کمی کیے بغیر. ان کو اس کا پورا عذاب قیامت کے دن ملے گا، اس کی سزا ملے گی پوری. یہ ہمارا رکوع نمبر 9 الحمدللہ سورہ ہود کا کمپلیٹ ہوا. اس میں بھی وہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون پوری قوم کو لے کے جہنم میں ڈال دے گا، کیسے دریا میں غرق کر دیا. ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ خدا را ہم ترقی یافتہ قوموں کو غلط چیزوں میں فالو نہ کریں. آج ہم نے کیا کر دیا، ہماری ینگ جنریشن
انگریزوں کے پیچھے چل رہی ہے، یورپ کے پیچھے چل رہی ہے، کافر کے پیچھے چل رہی ہے، امریکنز کے پیچھے چل رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس چیز میں وہ صحیح ہیں، کس چیز میں وہ غلط ہیں. بس چونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں لہذا وہ صحیح ہیں، ہر چیز میں وہ صحیح ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیں. ترقی یافتہ تو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ترقی یافتہ نہیں تھے، لیکن حق پر موسیٰ علیہ السلام تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے فرعون جہنم میں خود بھی جائے گا اور اپنے ساتھ ایک پوری قوم کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اور پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ نیک بخت لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. کتنا سخت ترین انجام ہے برے لوگوں کا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے. اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے. اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے رکوع کی طرف. اب میں سورہ ہود کا یہ آخری رکوع ہے، 10واں رکوع، اور 12ویں پارے کا بھی 10واں رکوع ہے. تو سورہ ہود کا یہ آخری رکوع ہے اور 12ویں پارے کا 10واں رکوع. تو اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اختلاف کیا گیا اس میں. اختلف تھا اصل میں فعل مجہول ہے، اکتسبہ کی طرح، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر وہ ایک کلمہ نہ ہوتا جو تیرے رب کی طرف سے سبقت کر چکا ہے، جو پہل کر چکا ہے. ایک کلمہ ہے اللہ کا کہ وہ کلمہ جو اللہ، یہ بار بار قرآن میں یہ آیت آتی ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے کہ ایک وقت پر ہم نے ان کو سزا دینی ہے. حساب کتاب کا ایک وقت متعین ہے. اس کے خلاف کبھی کبھار ہوتا ہے، دنیا میں بھی عذاب آ جاتے ہیں، لیکن اصل میں ایک دن ہے جس میں سب کو حساب و کتاب دینا ہے. اگر وہ کلمہ تیرے رب کی طرف سے نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی عملی فیصلہ کر دیا جاتا. حق اور باطل کا زبانی فیصلہ تو اللہ نے کر دیا ہے قرآن میں اور تورات اور انجیل میں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن عملی فیصلہ کہ بروں کو سزا دے اور اچھوں کو اچھا انجام دے، یہ فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جاتا اگر وہ کلمہ نہ ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور بے شک یہ لوگ شک میں ہیں، منہ اس قرآن کی طرف سے، مریب ایسا شک جو شک میں ڈالنے والا ہے. ارابہ یریب ارابتاً ریب سے نکلا ہے، کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. یہ مزید شک کی تاکید ہے، ایسا شک جو ان کو شک میں ڈالے چلے جا رہا ہے. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک سب کے سب، لما البتہ ضرور، یہ لما تاکید کے لیے آتا ہے بعض دفعہ، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. وفا یوفی توفیتاً، پورا پورا بدلہ چکانا، نون تاکید کے لیے. ربو کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا، تمام کے تمام قوموں کو، لوگوں کو تیرا رب ضرور بھی ضرور پورا پورا بدلہ چکا کے دے گا. انہو، بے شک وہ رب، بما یعملون، ان اعمال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، خبیر، باخبر ہے. فاستقم، بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ صورت ختم ہو رہی ہے، اچھا میں تفسیر کی طرف آ جاتا ہوں غلطی سے. فاستقم، بس آپ استقامت سے رہیے، قائم رہیں دین پر. کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تابا، اور وہ لوگ بھی استقامت سے رہیں جو توبہ کر چکے ہیں، معاکا، آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں. ولا تطغوا، اور تم سب سرکشی مت کرو. انہو، بے شک وہ اللہ، بما تعملون، جو عمل تم کر رہے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا، رکینا یرکنوا کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا. ولا ترکنوا، اور مائل مت ہو، الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں. فتمسکم النار، تو چھو لے گی تم کو آگ. مسا یمسو، چھونا، تو تمسو تضریبو کی طرح ہے، چونکہ النار مؤنث ہے عربی میں. فتمسکم النار، تو تمہیں چھو لے گی آگ. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی دوست. ثم لا تنصرون، پھر اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر. طرفی النہار، طرف کہتے ہیں کنارے کو، ہم کہتے ہیں نا ذرا ایک طرف ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، تو طرفین، دو کنارے. تو جب اس کو نہار کی طرف، دن کی طرف مضاف کیا تو نون غائب ہو جاتا ہے. طرفی النہار، دن کے دونوں کنارے، یعنی دن کے دونوں کناروں میں آپ نماز قائم کرو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں. زلفہ کی جمع زلف آتی ہے، زلفہ بھی حصے کو کہتے ہیں. زلفم، زلف، زلفہ کی جمع، تو زلفم من اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی نماز قائم کرو. ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو.
ذہب یذہب ذہابن کا معنی جانا، اذہب یذہب اذہابن لے جانا، تو یضربنا مارا ان سب عورتوں نے، یذہبنا لے جاتی ہیں وہ سب، تو صحیح حسنات جمع مؤنث ہے نا، اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، یذہبنا بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں سیئات برائیوں کو، ذالک ذکرا یہ نصیحت ہے، للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، واصبر اور اے محمد اور جو بھی قرآن سننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع اجر المحسنین اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ فلولا کان من القرون پس ایسا کیوں نہ ہوا، کان من القرون بستیوں میں سے جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، من القرون من قبلکم جو تم سے پہلے بستیاں گزر چکی ہیں، اولو بقیت عقل والے لوگ کیوں نہ ہوئے۔ بقیہ کا معنی ہوتا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں یا قوم کے جو خیار اچھے لوگ، تو اولو معنی والا، بقیتن اولو بقیتن پچھلی قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں اچھے لوگ کیوں نہ ہوئے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ایسے اچھے ینہونا جو روکتے، عن الفساد فی الارض زمین میں فساد مچانے سے۔ تو کیا اس کا آسان ترجمہ کیا ہوا، پچھلی امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے اچھے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، ایسے اچھے لوگ کیوں نہیں گزرے، الا قلیلاً سوائے ان تھوڑے سے لوگوں کے، ممن جو ان لوگوں میں سے تھے، انجینا جن کو ہم نے نجات دی، منہم ان لوگوں میں سے، یعنی انتہائی تھوڑے سے لوگ تو اچھے گزرے جن کو پھر ہم نے ان پورے لوگوں میں سے نجات بھی دی۔ لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اتباع کی ماں اس نعمت کی، اترفو جس میں وہ ان کو ڈالا گیا، اطرف یطرفو اطرافن کا معنی یہ لفظ کئی دفعہ پہلے آ چکا ہے، طرف کہتے ہیں اترانے والا، تو اترفو جن کو نعمتیں دی گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ اترانے لگے تھے، تو نعمتوں کے انبار لگ گئے تھے، خوشحالی آ گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ظالم لوگوں نے اتباع کی ماں اس چیز کی، اترفو فیہی جس چیز میں ان کو خوب نعمتیں دی گئی تھیں، یعنی اس مال و دولت کی اتباع کی انہوں نے، اسی کے در پہ ہو گئے، اسی کے پیچھے پڑ گئے وہ، کہ بس یہی اصل ہے ہمارے لیے، تو اس چیز کے پیچھے چل پڑے جس چیز میں ان کو ہم نے خوش عیشی دی تھی، تو مال میں خوش عیشی دی تھی اور ان کو عیش و عشرت دیا تھا، تو اسی مال کے پیچھے وہ پڑ گئے، یعنی اسی زندگی کے پیچھے پڑ گئے جو عیش والی زندگی تھی۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ لوگ مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ ایسا کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے۔ میں نے کئی بار بتایا ہے نا، کانا کے بعد جب لی آتا ہے، لام زیر لی آئے گا تو اس کا عام ترجمہ کیا ہوگا، ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کر لے۔ دیکھیں اگر یہ ہوتا نا مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ تو اس کا ہم ترجمہ کرتے نہیں ہے تیرا رب مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بستیوں کو ہلاک کرنے والا، لیکن جب آ گیا لام تو اس کا مطلب وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کر دے، یہ اس کی عادت ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ایسے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے تیرا رب لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بِظُلْمٍ کسی ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس بستیوں والے مصلحون اصلاح میں لگے ہوئے ہوں۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ بنا دیتا لوگوں کو، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک امت، وَلَا يَزَالُونَ لیکن یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرنے والے۔ زال یزالو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، جب زال یزالو کے شروع میں لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کنٹینیو ایک کام ہونا، تو لا یزالون کنٹینیو یہ لوگ لگے رہیں گے مختلفین اختلاف کرنے میں، الا من رحم ربک ہاں وہ شخص جس پر تیرا رب رحم کرے وہ اختلاف نہیں کرے گا بلکہ وہ دین برحق پہ ہی قائم رہے گا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی اختلاف کے لیے خَلَقَهُمْ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان میں یہ اختلاف باقی رہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور تیرے رب کا جو کلمہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، تمام ہو کر رہے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ یعنی تیرے رب کی جو بات ہے جو اس نے تقدیر میں لکھ دی ہے وہ پورا ہو کے رہے گی، پوری ہو کے رہے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ مَلَأَ يَمْلَأُ کا معنی ہوتا ہے بھرنا،
تو لام تاکید کے لیے شروع میں، نون بھی آخر میں تاکید کے لیے، لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو، جہنم من الجنتی جنات سے بھی، والناسی اور لوگوں سے بھی، اجمعین ان سب کے سب سے، یعنی جنات اور انسان ان دونوں، یہاں اجمعین سے مراد سارے جنات اور سارے انسان نہیں ہیں، کیونکہ سارے جنات سارے انسان تو نہیں جہنم میں جائیں گے نا، یہاں مطلب یہ اجمعین کے جنات اور انسانوں سے بھروں گا، یعنی اجمعین سب سے، یعنی سب کا مطلب جنات بھی ہوں گے اس میں انسان بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف جنات ہو یا انسان نہ ہو، یا صرف انسان ہو یا جنات نہ ہو، دونوں قوموں سے میں، دونوں قسم کی مخلوق سے میں جہنم کو بھروں گا۔ وَكُلًّا اور تمام کی تمام بستیاں، نقص علیک، وَكُلًّا نقص علیک، اور ان تمام جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے نا، ہم آپ کو ان کا واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں، من انباء الرسل جو پیغمبروں کی خبروں میں سے ہیں، یعنی پیغمبروں کی خبروں میں ہم ان تمام کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کا واقعہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، ما یہ وہ واقعات ہیں، نثبت بہ جن واقعات کے ذریعے، ثبت یثبت کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم کرنا، باب تفعیل ہے، سبح یسبح کی طرح، ہم ثابت قدم رکھتے ہیں فؤادک آپ کے دل کو، یعنی یہ وہ تمام واقعات انبیاء کے ہم آپ کو سناتے ہیں جن کے ذریعے، کلن کا معنی ہوتا ہے تمام کے تمام، تمام کے تمام واقعات انباء الرسل پیغمبروں کی خبروں میں سے ہم آپ کو سناتے ہیں، کون سے واقعات، ماں وہ واقعات، نثبت بہ فؤادک جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، وجاءک فی ہذہ الحق اور آ چکا ہے آپ کے پاس اس میں یعنی اس قرآن میں حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکرا ذکرہ بھی نصیحت کو کہتے ہیں، واعظ کا معنی بھی نصیحت، اور اردو میں دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، وموعظۃ وذکرا نصیحت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وقل اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ابھی بھی ایمان نہیں لے کر آتے، ان سے کیا کہہ دیجئے، اعملوا علی مکانتکم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا بے شک ہم، اصل میں تھا اننا بے شک ہم، عاملون ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا اور تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ اور تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَاعْبُدْهُ پس اے مخاطب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی اللہ پر اعتماد کریں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے تیرا رب غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، عما اصل میں تھا عن ما، ان اعمال سے رب تیرا غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ تو یہ ہمارا لفظی ترجمہ الحمدللہ سورہ ہود کا آخری رکوع کا مکمل ہو چکا، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ ہود کے آخری رکوع کی تفسیر پیش کروں گا، 10ویں رکوع کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔